دوستو عزیزو، جن کے والدین زندہ ہیں الحمدللہ وہ شکر منائیں، روزانہ ان کو حج کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں روزانہ ان کو حج کرنے کا ثواب مل سکتا ہے، گھر بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مفہوم میں جو والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، ایک مقبول حج مبرور کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ بتاؤ بھائی، اب گھر بیٹھے جب باہر سے آئے یہ نیت کر لے کہ میرے والدین ہیں، اللہ نے کتنے اچھے میرے والدین دیے ہیں، تو بتاؤ اس نگاہ سے دیکھنے پر ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ بتاؤ کتنی دفعہ آدمی ماں باپ کو دیکھ سکتا ہے دن میں جن کے والدین زندہ ہیں؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 10 مرتبہ دیکھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس مفہوم میں اللہ 10 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر سوال کیا گیا اللہ کے رسول کوئی 100 مرتبہ دیکھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس مفہوم میں اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ مفہوم کیا ہے کہ اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ دینے والا اللہ ہے اور اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ جیسے اللہ بڑے ہیں ایسے اس کے خزانے بھی بڑے ہیں۔ ساری مخلوق مانگے ایک زبان ہو کر، اللہ ان کی زبان کو سمجھتے بھی ہیں، ان کی بات کو منشا کو سمجھتے بھی ہیں، اور جو مانگے اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کی سب کی حاجتوں کو من و عن پورا کر دے، بلکہ کروڑوں گنا زیادہ پورا کر دے۔ پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کمی واقع نہیں ہوتی کہ ایک سوئی کو پانی کے سمندر میں یا پانی کے تالاب میں ڈبویا جائے تو سوئی کے ناکے میں ایک جو ڈراپ پانی کے لگتا ہے نا قطرہ، جتنی کمی یہاں محسوس ہوتی ہے اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں محسوس نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے خزانے، ہزاروں ٹن میرے دوستوں ایسی مخلوق ہے وہ کھانا کھاتی ہے روزانہ، اللہ سب کو عطا فرماتے، کبھی کمی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسا مفہوم ہے کہ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرما۔ اب بتاؤ میرے دوستوں بھائی بزرگوں، جن کے والدین زندہ ہیں وہ تو بار بار کسی کام سے بازار گئے، دکان پہ گئے، یا گھر میں اس کمرے میں گئے، پھر اس کمرے میں گئے، پھر والدین سامنے آئے، بس نیت کرنے کی دیر ہے کہ یہ میرے والدین ہیں، اللہ نے کیسا بنایا ہے ان کو بتاؤ۔ تو حج مبرور کا ثواب یعنی ایسا حج جو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے وہ اللہ عطا فرما۔ تو میرے دوستوں آج کی اولادیں کیا ہے؟ بتاؤ، دوستوں سے اتنا تعلق کہ چاہے کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، یا پھر تھکے ہارے باہر سے آئے ہوں اور گھر میں جو ہے آ گئے، اور جو ہے وہ دوست نے کہہ دیا بھائی جو ہے نا میں بارش ہو رہی ہے فلاں جگہ میری گاڑی خراب ہو گئی میں پھنسا ہوا ہوں ذرا آؤ نا، حالانکہ تھکا ہوا ہے اپنے کام سے آیا چور ہو کے بالکل تھکا ہوا ہے، فوراً کہے گا ہاں جی میں آ رہا ہوں، کہاں پر ہے مجھے لوکیشن بتاؤ، تو فوراً گاڑی سٹارٹ کرے گا یا موٹر سائیکل پہ جیسے بھی صورت بنے گی اپنے دوست کی خاطر رات کے اندھیرے میں چلا جائے گا اس کا، حالانکہ ہمت نہیں ہے، گھر میں ریلیکس ہونا چاہتا ہے اور کھانا کھانا چاہتا ہے، ابھی باہر سے آئے لیکن فون آ گیا۔ تو دوست سے اتنا تعلق، اور اسی وقت میں اگر تھکا ہارا یہ آیا ہے، باپ بیمار ہے ماں بیمار ہے کہ بیٹا میری دوا لانی ہے، ذرا میڈیکل اسٹور سے دوا تو لے کے آ جاؤ، ارے ماں آپ کو بس دوا کی پڑی رہتی ہے، صبح لے آؤں گا نا میں، کیا ہو گیا ہر وقت بیمار پڑی رہتی ہے، میں ابھی تو آیا ہوں آپ کو پتا ہے نا، ابھی کام سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، میں واش روم بھی نہیں گیا ہوں، کھانا بھی نہیں کھایا ہے، تو موقع تو دیکھ لیا کریں، موقع دیکھ کے نہ بولنا چاہیے۔ بتاؤ ماں کو فوراً جھڑک دے گا لیکن دوست کے ایک فون پر جہاں جانا ہو فوراً چلا جائے گا۔ میرے دوستوں آج والدین کے ساتھ ایسا سلوک ہے اولاد، اور بیٹی ماں کیا ہر وقت چک چک کرتی رہتی ہے، چک چک کرتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، چپ بھی رہا کرو نا، بہت ہو گیا بس سمجھا لیا آپ نے، بس نہ بس کرے نا۔ بتاؤ آج بیٹی ماں کو جواب دے رہی ہے، میرے دوستوں اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ بیٹی اور وہ بیٹا وہ اولاد جو دونوں 9 مہینے ماں پیٹ میں جو ہے سنبھال کر پالتی رہی اور اس کی تکلیفیں برداشت کرتی رہی، دردوں کو سہتی رہی، کھانا اچھا نہ لگے جیسا بھی ہو، لیکن جو ہے کس طرح سنبھالا، پھر پیدا ہونے کے بعد کس طرح پرورش کی اپنی اولاد کی، اور آج وہی بیٹی ایسی آنکھیں دکھا رہی ہے ماں کو اور ایسے غصے سے دیکھ رہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور بیٹا ایسے جواب دے رہا ہے۔ تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا باپ جو ہے ایک دکاندار کے پاس گیا، وہ چھوٹے چھوٹے موبائل نہیں بٹنوں والے، آج کل تم کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، وہ چھوٹے نوکیا کے موبائل آیا کرتے تھے،
وہ موبائل لے کر گیا کہ دیکھو نا اس موبائل میں کیا خرابی ہو گئی ہے، میرا بیٹا پردیس میں کمانے کے لیے گیا ہے، پہلے اکثر اس کا فون آیا کرتا تھا لیکن اب اس موبائل میں اس کا فون ہی نہیں آتا ہے۔ اب بتاؤ، دکاندار بھی حیرت میں ہو گیا، اس نے چیک کیا موبائل تو ٹھیک ہے، دوسرے نمبر سے فون کر کے دیکھا اس میں موبائل میں فون آ رہا ہے، لیکن بیٹا پردیس میں کام کرنے گیا ہے تو وہ بھول بھلائیوں میں پڑا ہوا ہے، مال کمانے میں، اپنے دوستوں کے دوستوں سے دوستی نبھانے میں، لیکن اس کو اتنا فرصت نہیں کہ اپنے ماں باپ کو روزانہ یا ہفتے میں کبھی فون ہی کر لیا کرے۔ اور ادھر باپ پریشان ہے کہ میرے بیٹے کا فون آتا تھا پہلے، اس میں فون نہیں آتا ہے، میرے بیٹے کے فون کی آواز ہی نہیں آتی، دیکھیں تو صحیح کیا خرابی اس میں ہو گئی ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ میرا پڑوسی کون ہوگا جنت میں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، جس میں مفہوم ہے کہ فلاں بازار میں جو قصائی ہے وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا۔ واقعہ سب نے سنا اور ذہن میں ہوگا۔ تو وہ کیسے ہوا؟ ماں کی دعاؤں کی برکت سے، ماں کی خدمت کی، اس خدمت کی برکت سے اللہ نے یہ میرے تو رتبہ عطا فرمایا کہ اس قصائی کو جنت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی کے پڑوسی ہونے کا شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ بتاؤ میرے دوستو کتنی زبردست بات ہے۔ ایک بچہ جو ہے، ایک لڑکا اپنے بوڑھی ماں کو کندھے پر اٹھا کر جو ہے 7 چکر لگایا، طواف کروایا، اور جو ہے پیدل حج کے لیے لے گیا، ساری ضرورتوں کا خیال کرتا رہا۔ جب جو ہے وہ سارے اس کے میرے دوستو ارکان پورے ہو گئے حج کے، پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ میں ابھی جو ہے پیدل حج کروایا ہے، کندھے پر بٹھا کر میں نے 7 چکر لگوائے ہیں؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے تم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھے، ایک مرتبہ جو کروٹ بدلنے پر، تمہاری حرکت کرنے پر ماں کو تکلیف ہوئی تھی، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا اور تم کہتے ہو ماں کا حق ادا کر دیا۔ میرے دوستو کتنی بڑی بات۔ ایک صحابی علقمہ رضی اللہ عنہ کی رو نہیں نکل رہی ہے، ماں کو بلایا گیا کہ ماں سے معافی مانگو، ماں تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو تو اس کی روح نکل جائے گی۔ ماں نے کہا جی میں معاف نہیں کروں گی، یہ بہت مجھے تنگ کرتا تھا، ایسی باتیں بولتا تھا کہ میرا دل چیر دیتا تھا، نمازی تھا، پرہیزی تھا، تلاوت کرنے والا تھا، سارے اچھے کام تو کرتا تھا لیکن ایسی بات کرتا تھا کہ میرا دل چیر دیتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس مفہوم میں، اچھا بھائی لاؤ ساتھیوں کا لکڑیاں لاؤ، جمع کرو اور علقمہ کو اس میں ڈالو اور آگ میں جلاؤ۔ جیسی ماں نے یہ دیکھا فوراً ماں کا دل ہل کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا، میرے بچے کو نہیں جلانا، میں معاف کر دیتی ہوں۔ ماں کا دل دیکھو پھر بھی کیسا ہے، ماں نے جیسے معاف کیا ان کی روح نکل گئی۔ میرے دوستو بھائی بزرگو، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کر لو۔ گھر بیٹھے حج ہے، گھر بیٹھے حج ہے، گھر بیٹھے حج ہے، اور حج بھی کون سا؟ حج مبرور، حج مقبول، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ ہے۔ بس نیت کرنے کہ یہ میرے والدین ہیں، اللہ نے میرے والدین کیسے اچھے بنائے ہیں، ان کی برکت سے میں دنیا میں آیا ہوں، میں تو تھا ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، میرے والدین تھے تو میں ہوں نا، میرے والدین نہیں ہوتے تو میں کہاں سے ہوتا؟ اس نیت سے ان کی قدر کریں اور یاد کریں کہ کس تکلیفوں میں مجھے پالا ہوگا، میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے باپ کمائی کر کے کیسے لائے ہوں گے، میری ساری ضرورتوں کا، میرے سارے نخرے برداشت کیے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، وہ سب برداشت کیے، کیسے کیسے کمایا ہوگا، دھوپ میں، گرمی میں، بارش میں خود نہیں کھاتے، اچھا نہیں کھاتے لیکن بچوں کو اچھا کھلاتے، خود اچھا نہیں پہنتے لیکن بچوں کے لیے ہر موقع پہ اچھا چاہیے، اسے جوتے بھی صحیح ہوں، انہیں کپڑے بھی صحیح ہوں، ہر پہننے کے سامان جو ہے کھانے پینے کا اس کے لیے پورا ہو، چاہے باپ اور ماں بھوکے سو جائیں۔ تو میرے دوستو جن کے ہمارے تو والدین نہیں، ہم تو ترستے ہی رہتے ہیں، لیکن جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کر لیں ان کی، ان سے دعائیں لے لیں۔ جب والدین ہاتھ اٹھاتے ہیں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ بہت سارے موقع ایسے ہیں جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے بارش کے موقع میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یعنی اقامت اور فرض نماز کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور میرے دوستو بھائی تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی عیادت کرنے جائیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے موقع ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جس سے مفہوم ہے، اگر والدین، اگر باپ جو ہے اپنے اولاد کے لیے دعا کرے، باپ جو اللہ نے حیثیت دی ہے باپ کی،
وہ باپ کی حیثیت کو لے کے اللہ سے دعا کر کے اللہ میری بیٹی کو صحت مند کر دے، میری بیٹے کو کامیاب کر دے، میری اولاد کو. یہ فرمایا کہ بغیر کسی پردے کے اور رکاوٹ کے باپ کی وہ دعا جو اولاد کے لیے مانگی جاتی ہے وہ بغیر پردے کے اللہ کے پہنچتی ہے، اللہ پاک قبول فرما لیتے. تو جن کے والدین زندہ ہیں قدر کر لو. یہ آنکھیں بند ہو گئی تو میرے دوستوں پھر ترستے رہیں گے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو کوہ طور پر جب آیا کرتے تھے تو فرمایا، جس طرح مفہوم ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اب سنبھل کے آنا، جوتے پیچھے اتار کے آنا، کیونکہ تمہارے پیچھے جو اٹھنے والے ہاتھ تھے اب وہ نہیں رہے. یعنی ماں تمہاری دنیا سے چلی گئی، وہ ہر وقت تمہارے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی، اب ذرا سنبھل کے میرے پاس آ. تو میرے دوستوں میں پھر عرض کروں گا کہ جن کے والدین ہیں قدر کر لو، تو گھر میں بیٹھے حج کا ثواب لیتے رہیں.